قرآن مجید ہو نا، 2 آیتیں 4 آیتیں انسان فوراً اکتا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، کم لوگ اس سطح کے ہیں کہ جن کو اس سے لذت ملتی ہے، اس سے حلاوت ملتی ہے۔ اور پھر اولیاء و اصفیاء بتاتے ہیں کہ جن کو اللہ کے کلام سے لذت حاصل ہو جائے، پھر جن کو اس کلام میں دل لگ جائے نا، پھر علامہ اقبال کہتے ہیں 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جس کو اس کی لذت لگ جائے نا کہ اللہ کے کلام کی، الہ کے کلام کی، اس کو پھر دنیا کی کوئی اور شے اچھی نہیں لگتی، کوئی آواز اچھی لگتی نہیں۔ حضرت داتا علی حجویری کے جو مرشد ہیں حضرت سیدنا ابو سعید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے کانوں کی جو سماعت ہے اس پر اتنا دھیان رکھتے کہ کسی شخص کی دنیا دار گفتگو میرے کان میں نہ پڑے، آبادیوں سے، انسانوں سے دور رہتے، اس لیے کہ کسی کی دنیا دار والی، اب ہماری گفتگو میں کیا ہے، کبھی جھوٹ ہے، کبھی چغلی ہے، کبھی غیبت ہے، کبھی لغو ہے، کبھی فحاشی ہے، ساری گفتگو اسی پر ہے۔ اپنی سماعت کو کنٹرول کرتے، اور یہی وہ سورس ہیں، یہی وہ وسائل ہیں جو نفس کی تربیت کرتے ہیں، نفس کو پرورش کرتے ہیں۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے نفس کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت آدم کے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ قتل کیسے کرنا ہے۔ اب اس کی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر پھر نفس نے اس کی طبیعت پر جو ہے نا سجا دیا، اس پہ لگا دیا۔ اب اس پہ وہ آمادہ ہو گیا کہ اپنے بھائی کو قتل، اور پھر قتل تک ہی معاملہ رکا نہیں ہے، انسانیت کا پہلا قتل ہے، پہلی لاش ہے، سامنے پڑی ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ سب سے بڑا خسارے والا وہ شخص ہے جس نے انسانیت کا پہلا قتل کیا۔ اب دیکھیے کہ اس کے نفس نے باوجود اس کے کہ وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے نائب کا بیٹا ہے، نفس کی خواہش نے اس کو کہاں پہنچایا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ۔ اب جب قتل کر چکا تو اب یہ شیطان کا یہی کام ہوتا ہے، انسان سے گناہ کرانے کے بعد انسان کو چھوڑ جاتا ہے اور بڑا دور بھاگتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے نمازی شخص جو ہے سویرے کی فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے، تو جب وہ بیدار ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے منہ کی بو سے بھی دور بھاگتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہارے جرم میں شریک نہیں ہوں، جرم کرانے تک میں ساتھ تھا، اب جرم ہونے کے بعد میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ وہ تو اس کا اپنا پلا پہلے ہی کافی بھاری ہے، وہ کہتا ہے کہ اب یہ جرم تمہارا ہے، اب اس میں میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ اب جب انسان نے، حضرت آدم کے بیٹے نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب معاملہ سامنے یہ ہے کہ اب اس کو کرنا کیا ہے؟ اب اس کے لیے اللہ کریم نے پھر ایک انسانیت کے لیے ایک راہ کھولنا ہے۔ ایک فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے، قابیل جو ہے، اپنے بھائی کو مارنے کے بعد غالباً 50 دنوں تک، یا کچھ نے لکھا 40 دن تک اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ تیسری جگہ پھرتا رہا کہ اب کیا کروں، اب اس کا کرنا کیا ہے۔ پہلا شخص جو ہے فوت ہوا ہے، کوے آپس میں لڑے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے اس کے سامنے کوے کو بھیجا، 2 کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ اب جس نے قتل کیا نا، اسی کوے نے یبحث فی الارض، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اپنی چونچ سے کریدنا کھودنا شروع کیا، جتنا وہ اپنی چونچ سے اس سے کر سکتا تھا۔ لیُرِیَہُ کیف یواری، اب جو اس نے اٹھایا تھا، یعنی جو اس نے قتل کیا ہے کوا، اب اس کو اس مٹی میں وہ ڈالتا ہے، سوءۃ اخی،
اب یہ دیکھ کر اس کو بھی خیال آیا کہ میں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نہ قال یا ویلتا، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو قاتل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب قوم نے بھی شور مچایا، اس کو دفنانے کے بعد نا اس نے کوے نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ اب یہ بھی پریشان ہو گیا کہ اب انہوں نے تو شور کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ اب وہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے لیکن اس کا گناہ اس سے چھپ نہیں رہا۔ ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، اس نے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح زمین کو کھودا، کھود کے زمین میں رکھا اور مٹی ڈال دی، اور اس کے بعد قال یا ویلتا، اس کے بعد وہ آہذاری کرنے لگا۔ یا ویلتا کا ویسے اگر صحیح لفظی مطلب کیا جائے نا تو اس کا صحیح لفظی مطلب ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا بین کرنا، چیخنا چلانا، وہ ہے یا ویلتا۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قاتل کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد اپنے قتل کو چھپانے کے لیے مقتول کے ورثاء کے ساتھ مل کر زیادہ اونچا شور شرابہ کرنا۔ اب یہی کچھ کربلا میں ہوا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے سارے خانوادے کو، آپ کے اصحاب کو قتل کیا گیا، اور آج مورخین لکھتے ہیں کہ پھر قاتلین نے ہی پہلے سب سے پہلے یا ویلتا کا نعرہ لگایا۔ اور یہ یا ویلتا میں نے عرض کیا نا کہ ویسے اس کے بہت سارے مفہوم نکل سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا ہم آسان مفہوم نکالیں تو یہی ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا بین کرنا اور اونچی آواز میں آہذاری اور چیخنا چلانا، تو آج بھی قاتلان حسین کا پتہ نہیں مل رہا، مگر یا ویلتا کی جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں لگتا ایسے ہی ہے کہ جہاں زیادہ آہذاری اور بین ہے قاتلان حسین انہی میں ہے کہیں۔ آدین محترم، میں آج یہ کر رہا تھا کہ نفس انسان کو ایسا شکار کرتا ہے، ایسا گناہ کی راہ پہ لگاتا ہے کہ انسان پھر قرآن مجید نے ہمارے سامنے مثال کھول کر رکھ دی کہ آدم کا بیٹا ہے، آدم جو خلیفۃ فی الارض ہیں، جو اللہ کے نائب ہیں، جو ساری کائنات کے جد ہیں، نبی ہیں، اور اس کے باوجود جب ان کا بیٹا نفس کا شکار ہوا اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو لہٰذا انسان دنیا میں جس سطح پر چلا جائے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آج اس میں سبق کیا ہے۔ ہمارے اولیاء و اصفیاء نے ہمیں یہی بتایا کہ انسان علم کی معراج پہ پہنچ جائے یا اس کے پاس دولت کے انبار لگ جائیں، انسان عقل کی بہت اونچی سطح پر پہنچ جائے، ہر وقت انسان کو اپنے نفس کی جو ہے نا وار اور نفس کا جو شکار ہے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آپ کے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو جب شیطان نے، ابلیس نے دیکھا کہ اب اس شخص پر اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کا ایسا غلبہ ہے کہ میں بہکا نہیں سکتا، تو اس نے ایک اور چال چلی۔ ظاہر ہے اس کے پاس بڑے پھندے ہیں، اس نے ایک چال چلی اور آ کے کہنے لگا کہ عبد القادر اب تو بہت عبادت کر چکا، تیرے اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ اب تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، آپ نے فرمایا یہ کسی نبی کے پاس یہ آواز نہیں آئی کہ تمہاری عبادت مکمل ہو گئی ہے، تو میں کون ہوں جو آج مجھے آ کے یہ کہے کہ تمہاری عبادت مکمل ہے، مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ بہت سارے پھندے ہیں، نمازیوں کے لیے الگ ہیں، حاجیوں کے لیے الگ ہیں، روزہ داروں کے لیے الگ ہیں، اور اہل علم کے لیے اور ہیں۔ امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑا نام ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا ابلیس کو جا رہا تھا اور اس نے بہت سارے جو ہے نا یوں سمجھیں کہ جال کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آج کدھر جا رہا ہے؟ بڑے جال اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے پاس
360 سے زیادہ پھندے ہیں جو میں اہل ایمان کو پھنساتا ہوں. 360 سے زیادہ میرے پاس جال ہیں، پھندے ہیں جن میں میں اہل ایمان کو پھنساتا ہوں. ہر دفعہ نیا جال، نیا پھندا اور نئی چال کے ساتھ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں میرے لیے تو کوئی نہیں ہے، ان میں میرے لیے کون سا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے جناب بڑا خاص قسم کا ہے. رات آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، وہ بھی میرا ایک جال تھا آپ کے لیے. ہر سطح کے لیے الگ جال ہے نا جی. آپ نے سوچا کہ یہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے شیطان کے جال کا کیا تعلق ہے؟ تو غور کیا تو پتہ چلا کہ رات کی تلاوت بھی رہ گئی اور صبح کے نوافل بھی رہ گئے. تو عزیز محترم، قرآن مجید کی یہ آیات ہمارے محاسبے کے لیے ہیں. کوئی ایک شخص ہے جو 4 نمازیں پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کے لیے وار اور طرح کا ہے. اور ایک ہے جو سارا دن کے نوافل بھی پڑھتا ہے، نماز پنجگانہ بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اس کے لیے نفس کا اور شیطان کا جال اور وار اور طرح کا ہے. اللہ کریم نے ہمیں بتایا کہ انسان جس سطح تک بھی پہنچ جائے، اس نے کسی کو نہیں بخشا. اس نفس نے اور شیطان نے ہر ایک پر اپنا وار کیا. ہاں، ابلیس وہاں بتا آیا ہے کہ جو تیرے مقبول بارگاہ ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکتا، مگر نفس بہرحال ہر ذی روح کے ساتھ، ہر نفس کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، اور یہ اپنے آخری وقت تک اپنا وار کرتا ہے. علم والوں کے لیے، عبادت والوں کے لیے، زہد والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، ہر سطح پہ کرتا ہے. اور قرآن مجید کی ہمیں جو تعلیم ہے اور ان آیات سے جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، اب میرا کام پورا ہو گیا ہے. نہیں، اہل ایمان کا کام پورا ہوا ہی نہیں ہے، اس کا کام تو جاری ہے. کام پورا ہو گیا تو اس کی وہ تو تب ہے نا کہ جب اس کا بلاوا آنے والا ہے، جب اس کو اسرائیل لینے آنے والا ہے. جب تک سانس باقی ہے، نبض چل رہی ہے، تب تک تو اس کی مار کا آرائی جاری ہے، تب تک اس کے اندر کی کربلا جاری ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک کربلا 61 ہجری کو ایک میدان میں ہے، اور ایک کربلا ہر اہل ایمان کے اندر جاری ہے. اور یہ جو اندر کا یزید ہے نا، یہ نہیں مرتا. اور اس کو جنہوں نے مار لیا ہے نا، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ امام علی مقام کے لیے آج کیا ہے؟ یزید نے یہی کہا کہ جب سر سامنے رکھا کہ اب بادشاہت میری ہے، اور پھر کچھ بھی نہ بچا. آج کوئی اس کی نسل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، ضرور ہوں گے لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں. ہمارے ہاں سوال اٹھتا ہے کہ سادات معاذ اللہ جانی ہیں، ہمیں اس پر کلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو خوشی سے اپنے آپ کو امام علی مقام سے منسوب کرتے ہیں. یہ وہ بات ہے کہ جس نے اندر کے یزید کو مار لیا وہ پھر باقی ہو گیا. اس کی بظاہر کربلا میں کون بچا تھا جی؟ بچے ذبح کر دیے گئے، گھر اجاڑ دیے گئے، جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. مگر جنہوں نے نفس کی نہیں مانی، جنہوں نے نفس کو پچھاڑ لیا، ان کا نام باقی ہے. اسی طرح ہر شخص، ہر فرد، ہر مومن جب اپنے اندر کی کربلا پر، اپنے اندر کے یزید و شمر کو مار لیتا ہے، اور اپنی ہر نفسانی خواہشات سے، اور نفسانی خواہشات کیسی ہوتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہماری نیکی کو گنیں، ہماری نیکی کا نام لیں، یہ بھی ایک چھوٹی سی چال ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک نفس کی ایک ہلکا سا وار ہوتا ہے جو ہمارے بہت سارے اعمال کو ضائع کرا سکتا ہے. تو عزیز محترم، قرآن مجید کی یہ آیات اور امام علی مقام کا جو کردار ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ ہر مومن کو اپنے اندر کی جو کربلا ہے اس پر اپنا حسینی کردار لانا ہے، اور حسین کے لشکر کا سپاہی ہونے کا ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر کے ہر شمر و یزید کو حسینی اور حر بن کر پچھاڑ سکتے ہیں.
اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی نفسانی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر، ہر عمل کے لیے اور ہر قول و فعل کے لیے جب پیمانہ یہ ہو کہ جہاں اللہ اور رسول کی بات ہے وہاں اپنی نہیں، اور یہی یزیدیت ہے کہ من مرضی ہے، اور یہی حسینیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، اور یہی پیغام ہے اور یہی طرز فکر ہے اور یہی عمل کی راہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آ جاتا ہے وہاں اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی کوئی بھی چاہت وہ باقی نہیں۔